جب بات میرے نبی کی آئے گی، لیکن جب بات میرے اسلام کی آئے گی تب ہم ایک ہیں، یاد رکھنا۔ اور آج یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ان کو کرنا ہے۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے بیچ میں آج مسلمان دو طرف کیوں ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جس کو صرف اور صرف مسلمانوں سے تکلیف ہے، جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے تکلیف ہے، جس کو صرف اور صرف ایک ہی چیز آتا ہے، جہاں پر مسلمان دیکھو ان کے اوپر اٹیک کرو، ان کی عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کرو اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لو، جس طرح سے اس نے غزہ اور فلسطین کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے اور آئے دن وہاں پر بم برساتے رہتا ہے، آئے دن وہاں پر لوگوں کا قتل کرتے رہتا ہے اور وہاں پر لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طرف ظالم یہ یہودی اسرائیلی ہیں اور دوسری طرف ان یہودیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جیسے لوگ ہزاروں پڑے ہیں، جو بڑے بڑے ممالک آج ہیں، جو کرسچن اور یہودیاں ہیں، یہ 80% ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو اور مسلمانوں کا قتل کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے مسلمان ہیں یہ فرقوں میں جٹے ہوئے ہیں، یہ فرقوں میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی یہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایران کو سپورٹ مت کرو، کوئی کہتا ہے اللہ خامنہ صحابہ کے گستاخ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے حق میں نہ بولو۔ تو میں آج ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے کہ ایران کے سپورٹ میں نہ بات کرو، یہ گستاخ صحابہ ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سپورٹ کس کا کریں؟ اسرائیل کا کریں جو مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے؟ ہم سپورٹ کس کا کریں؟ امریکہ کا کریں جو مسلمانوں کا قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ آج مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ کرنا ہے، لیکن میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایران کے اوپر آج کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی صاحب جو تھے وہ گستاخ صحابہ تھے، یہ شہید ان کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی ان کو شہید کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس میں کوئی دلیل ہے تو آپ پیش کر دیں کہ وہ گستاخ صحابہ تھے۔ ہاں گستاخ صحابہ تھے، وہ تھی خامنئی، جو کہ یہ نہیں ہے، وہ الگ شخصیت تھے اور یہ الگ شخصیت ہے۔ آپ لوگ ذرا ریسرچ کر کے کچھ پڑھ لیا کریں، نہ کہ کچھ ویڈیو کو دیکھ کے کچھ واٹس ایپ چیٹ میں جا کر کے پڑھ کر کے اس کے اوپر اپنا رخ اختیار کر لو۔ آج میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ میں کتنے لوگوں کو ایران میں شہید کیا گیا ہے، لیکن ایران نے کبھی ہار نہیں مانی، ایران نے پلٹوار کرنا نہیں بند کیا۔ ایران نے وہ میسائلیں داغی ہیں اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل کے جو شہر تھے، تیل اویو جیسے شہر جس کے اوپر اس کو ناز تھا، اس کو آئرن ڈوم کے اوپر ناز تھا، اس کو اپنی پاور پر ناز تھا، اس کو اپنی سیکیورٹی پر ناز تھا، اس کو اپنی الیکٹرونک پر ناز تھا، ایران نے یہ ساری عقل اس کی مٹی میں ملا دی ہے۔ آج اسرائیل اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ اس طریقے سے ایران نے اس کے اوپر اپنے بیلسٹک میسائلوں سے حملے کیے کہ اس کے شہر آج کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج اسرائیل کے شہر کچھ ملبے میں ڈھیر ہو گئے ہیں، جس نے فلسطین اور غزہ کے اندر نرسنہار کیا۔ آج جب اس اسرائیل کے اندر ایران اس طریقے سے حملے کر رہا ہے تب ہمیں تو اس کے اوپر خوشی منانی چاہیے۔ اس ظالم کے خلاف کوئی کھڑے ہونے والا ہے، اس ظالم کے خلاف کوئی جنگ لڑنے والا ہے، اس ظالم کو کوئی گھٹنے پر لانے والا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا تھا اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا تھا، لیکن مسلمان ان کو سپورٹ کرنے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اسرائیل کے اوپر کیوں اٹیک ہو رہا ہے۔ ارے تم لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو، ارے ہم تو کہتے ہیں جو بھی اسرائیل کے اوپر بم ڈالے گا ہم اس کا سمرتھن کریں گے، جو بھی اسرائیل کے گھروں کے اوپر میسائل ڈالے گا ہم ان کے سمرتھن کریں گے، اور ایران تو ہمارا بھائی ہے، شیعہ سنی بھائی ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہم ایک مسلمان ہیں میرے بھائی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے جو آج کے ہمارے کچھ جاہل لوگ لڑانے میں لگے ہوئے شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی میں، ہمیں ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے، ہمیں ان کی روزی روٹی بند کرنی ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں ایک امت بننا ہے، ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک مومن ہمارا بھائی ہے۔ ہاں جو کھلے عام اپنی زبان سے ہمارے صحاباؤں کی گستاخی کرتا ہے ہم اس کا سمرتھن نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں گے، پورے شیعہ کو ہم غلط بولیں گے، نہیں، پورے شیعہ کو ہمیں غلط بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ غلط انسان سنی میں بھی ہو سکتا ہے، بریلوی میں بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی میں بھی ہو سکتا ہے، وہابی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کو ان کے پورے فرقے کو ٹارگٹ کر لیں، یہ غلط ہوگا۔ ہمارے فرقے اپنی جگہ، ہماری اپنی سوچ اپنی جگہ، لیکن جب بات میرے نبی کی آئے گی، لیکن جب بات میرے اسلام کی آئے گی تب ہم ایک ہیں، یاد رکھنا۔ اور آج یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ان کو کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ جو جنگ ہے وہ یہودیوں سے ہے اور یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے جس طرح سے فلسطین اور غزہ میں قتل عام کیا تھا، آج اس کو کوئی سبق سکھا رہا ہے تو ایک ہی کنٹری ہے، وہ ہے ایران، اس لیے ہم ایران کا
का समर्थन करते हैं। दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेक दिए हैं, लेकिन एक वाहिद ऐसा ईरान कंट्री है जिसने इन जालिमों के आगे जो है नहीं टेके घुटने। इन्होंने कहा कि हम शहीद होना पसंद करेंगे, हम शहादत को गले लगाएंगे, लेकिन जालिम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। और जितने भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे इस अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।